اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کنول ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر مہکتا، گنگناتا اور دلوں کو فرحت بخشنے والا سفر غزل کا۔ اس پروگرام کے دوران ہم نے آپ کو غزل کے ارتقاء اور فروغ کے بارے میں بہت سے تاریخی حوالے دیے۔ اس قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں غزل کے فن پر۔ غزل کسے کہتے ہیں ہم بتا چکے ہیں، لیکن غزل کہنے کے فن کی کیا کیا باریکیاں ہیں، کیا فنی تقاضے ہیں اور ردیف قافیہ کسے کہتے ہیں۔ غزل کی خاص خوبی یہ ہے کہ شاعر کو اپنی بات ایک ہی شعر میں مکمل کرنی ہوتی ہے، اس کا ہر شعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس میں دونوں مصروں میں ردیف اور قافیے کی بندش ضروری ہوتی ہے۔ قافیہ ان ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں جو مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے رکھے جاتے ہیں اور یہ ہر شعر میں بدل جاتے ہیں، جیسے جنگل، منگل، آنچل، ہلچل، بادل اور چنچل وغیرہ۔ ردیف شعر کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ایک بار مصرے میں باندھ لینے کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ ناظرین، امید ہے اس جانکاری سے آپ کو ردیف اور قافیے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے ایک جانے مانے شاعر معین شاداب سے جان لیتے ہیں کہ ردیف اور قافیے کی غزل میں کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ جب آپ غزل یوں ہی غزل کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی تصور ابھرتا ہے، کوئی چیز جو آپ کے ذہن پر ہے، آپ اس کو لفظوں میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لفظ اس خیال کے پابند ہوں گے۔ آپ کو خیال باندھنا ہے، آپ اس کے لیے وہ خیال کن لفظوں میں باندھ سکتے ہیں، آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ کسی طرحی غزل میں، کسی طرحی مصرے میں کوئی شاعری کرنا چاہتے ہیں، کوئی طرحی غزل کہنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے، تو اس میں آپ اس زمین کے پابند ہیں جو فارمیٹ آپ کو دیا گیا ہے۔ کم سے کم ردیف اور قافیہ کا تو تعین پہلے سے ہوا ہوتا ہے طرحی غزل میں، تو آپ کو وہی ردیف استعمال کرنی ہے، وہی قافیہ لانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خیالات ہی آپ کو لانے پڑیں گے جو ردیف اور قوافی کے الفاظ سے کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں ہی غزل کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ردیف اور قافیے کا تعین ضروری نہیں کہ پہلے کرنا پڑ جائے، لیکن جب کوئی فارمیٹ طے ہو جائے گا آپ کا، آپ مطلع کہہ لیں گے، کوئی مصرع کہہ لیں گے، تو پھر آپ کا ردیف اور قافیے کا تعین ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو خیال کو تو باندھنا ہی ہے جو آپ کے ذہن میں خیال ہے، لیکن آپ کو ان ردیف اور قوافی کا بھی پابند ہونا ہے، اور شاید اسی کو فن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے غزل کہنے کے لیے کیا کیا سیکھنا پڑتا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں کیا ردیف یا قافیے کے بغیر اگر غزل کہی جائے تو وہ غزل کہلائے گی۔ دیکھیے، ردیف کے بغیر تو غزل کہی جا سکتی ہے، ردیف نہ ہو آپ غزل کہہ سکتے ہیں، جس کو غیر مردف غزل کہا جا سکتا ہے۔ ردیف جو ہے جس لفظ کا استعمال بار بار ہوتا ہے کسی بھی غزل میں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، رات سے جیت تو سکتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ تو بہت کرتا ہے، یہ جو بہت کرتا ہے یہ ہر جگہ آ رہا ہے، ہر مصرے میں آ رہا ہے، مطلب میں دونوں مصروں میں آ رہا ہے، مصرع اولیٰ میں اور مصرع ثانی میں، اور شعر میں ہر مصرع ثانی میں آ رہا ہے۔ تو یہ ردیف ہے۔ اعلان جو ہے اس کا قافیہ ہے، جس میں دوسرے قوافی استعمال گئے ہیں، اعلان قافیہ ہے۔ ہوشیاری دل نادان، نادان قافیہ ہے۔ رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، اعلان قافیہ ہے۔ رات سے جیت تو سکتا ہے لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے، تو نقصان قافیہ ہے۔ تو قافیہ ایک طرح سے جو تک ہے، اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اعلان ہے، نقصان ہے، یہ سب قافیہ ہے۔ لیکن قافیہ بہت ضروری ہے غزل کے لیے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ کئی بار بغیر ردیف کے آپ غزلیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر قافیے کے غزل ہو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بغیر قافیے کی غزل ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ قافیہ اس کا ایک بہت ضروری جز ہے، بغیر قافیے کوئی شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ غزل ہو یا نظم یا پھر کوئی اور صنف سخن، ان کو کہنے کے لیے کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر ہم شاعری کر پاتے ہیں۔ کہ ہم جس نسل کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب وہ غزل اور نغمے میں فرق نہیں محسوس کر رہی ہے، یا ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ غزل ہے، یہ نغمہ نہیں ہے، نغمہ اس کا نام دیا گیا ہے چونکہ فلم میں آ گئی چیز، تو جس نسل کی ہم بات کر رہے ہیں اس نسل کو ڈسپلن کرنے کا،
उस नस्ल को अदब से वाकिफ़ कराने का जाहिर बात है कि कौन जिम्मेदार है? वो हमें ही हैं जो हमको क्लासरूम में बताना होगा, हमें किसी और माने मुख्तलिफ सेमिनार के हवाले से गुफ्तगू करनी होगी, या आपका चैनल है ये भी ये इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करा सकता है ऐसी नई नस्ल के सामने कि वो चीज़ों को समझें कि गज़ल कब गज़ल बनती है और गज़ल कब नगमे में तब्दील हो जाता है और फिर वो गीत कब बनता है और फिर बाकी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। देखिए, गज़ल की बुनियादी चीज़ जो है या शायरी अगर देखा जाए तो शायरी में नगमगी का होना ज़रूरी है। अब अगर मैं ये कहूँ कि शायरी गाने की चीज़ है तो ये सुनने में कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायरी में जो बहर और वज़न का इल्तिज़ाम होता है उसका बुनियादी ताल्लुक़ ही नगमगी या गाने से है। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि आजकल जो गज़लें गाई जा रही हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं और बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हैं, वो गज़लें गाते हैं और उन गज़लों की वजह से गज़ल की सिन्फ़ भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है और शायरी भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। नाजरीन, ये मालूमाती सफ़र अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, लेकिन अब हम कूच करते हैं अपने अगले पड़ाव की जानिब, जो है एक मारूफ शायर से मुलाकात का, उनकी गज़ल का और मौसीकी का। नाजरीन, आइए आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपका तारुफ करा देते हैं आज के शायर से। नाजरीन, आज जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हैं मशहूर और मारूफ शायर जनाब डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद। मंजूर साहब एक ऐसे शायर हैं जिनको हिंदुस्तानी मुशायरों में शायर का किरदार निभाने के साथ साथ नाज़िम मुशायरा का किरदार भी निभाना पड़ता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा और उनके शागिर्दों ने दुनिया के कोने कोने में उर्दू की शमें रोशन की। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर ने खुद भी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसका दौरा ना किया हो। कोई भी मुशायरा डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की शिरकत के बगैर अधूरा सा लगता है। उन्होंने हिंदुस्तान के कई बड़े शायरों को स्टेज पर इस तरह मुतारिफ़ कराया कि वो पहले ही मुशायरे से कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गए। नाजरीन, डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर साहब की शख्सियत बहुत बड़ी है। वो एक शायर भी हैं, एक नाज़िम भी, एक नक्कात भी हैं और एक मुसन्निफ़ भी। मगर आज के इस एपिसोड में हमने उनको एक शायर के तौर पर दावत दी है। आइए उनसे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और शायरी के आगाज़ के बारे में जान लेते हैं। नहीं साहब, मैं तो ज़ाती तौर पर यह बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अफ़सानों से किया था। अफ़सानों से किया था, फिर मेरी जो पहली किताब आई वो उर्दू के मसले पर थी। मुशायरे की निज़ामत में मैंने 2-1 जगह हिस्सा लिया तो लोगों ने तारीफ़ की। ये आज़ादी के पहले की बात है। तारीफ़ जब लोगों ने की तो मैं निज़ामत के लिए बुलाया जाने लगा बहुत दिनों तक। लेकिन एक जगह किसी मनचले ने ये कहा चिल्ला करके कि खाली दूसरों ही की गज़लें सुनवाते रहोगे कि कुछ अपनी भी सुनाओगे। तो जब उसने ये कहा तो फिर मैंने तय किया कि भाई 2-4 गज़ल कह लेना चाहिए। नाजरीन, मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब ने कितने ही शायरों को देखा, मुलाकात की और गज़ल की खिदमत करते देखा है। मलिक ज़ादा साहब से मालूम करते हैं कि गज़ल किस मरहले से गुजर रही थी जब खुद उन्होंने शायरी शुरू की। मैंने जब शायरी शुरू की थी तो तरक्की पसंद दौर का उरूज था। तमाम बड़े बड़े तरक्की पसंद ज़िंदा थे और प्रेमचंद कह चुके थे सन 35 में कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो गज़ल सिर्फ हदीस हुस्न नहीं रह गई थी बल्कि हिकायत रोज़गार भी बन गई थी हमारे दौर में। नाजरीन, गज़ल ने माशूक के लबो रुखसार को भी तराशा और महबूब की जुल्फ़ें भी संवारी। आज गज़ल एक तवील सफ़र तय कर चुकी है। इस सफ़र पर मलिक ज़ादा साहब के ख़यालात क्या हैं, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने हम वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे मुस्तक़बिल में तो हमारे पास वक्त की कमी हो जाएगी। तो वक्त की कमी जो है ये गज़ल की मकबूलियत में इजाफ़ा कर रही है, इसलिए कि एक गज़ल में अगर 9 शेर हैं तो 9 मौज़ूआत हम 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं। नज़्म में ये बात नहीं है। नज़्म में तो एक मरकज़ी तस्वुर होता है जिसको हम डेवलप करके एक नज़्म बना देते हैं, लेकिन गज़ल में तो हम पहले में मौत की बात है, दूसरे में ज़िंदगी की बात है, तीसरे में चारों तरफ नाहमवारियों की बात है, 5वें में इनकलाब की बात है। कुछ लोगों को लगता है कि उर्दू में अब वो बात नहीं रह गई है, ना पढ़ने वाले रहे और ना गज़ल सुनने वाले, लिहाजा गज़ल का मुस्तकबिल भी ज़्यादा ताबनाक नहीं है। लेकिन मलिक ज़ादा साहब ने दुनिया देखी है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि गज़ल का मुस्तकबिल कैसा है। देखिए, जब मैंने मुशायरों में शिरकत शुरू की थी तो वो ज़माना जिगर का था, जोश का था, नून आरवी का था, असातिज़ा का था। लेकिन रफ्ता रफ्ता तरक्की पसंद शायरी जो थी वो गालिब आती गई
اور زندگی سے ہماری غزل ترقی پسندوں کی وجہ سے قریب ہوتی گئی اور زندگی کے مختلف مسائل اس میں آتے گئے، سارے مسائل آئے، نہیں وہ بنیادی موضوعات تو اس کے رہے اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہماری زندگی کے جو ہے، ہمارے چاروں طرف جو معاشرہ بکھرا ہوا ہے، ہماری داخلی کیفیت جو ہے، ان تمام چیزوں کی ترجمانی ہماری غزل میں ہونے لگی۔ اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غزلیں جو رہیں اس دور میں، ان میں ایک طرح سے آرائش خم کاکل غالب کے الفاظ میں تو تھی، مگر اندیشہ ہے دور دراز بھی پیدا ہوتے گئے، فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی آتی گئی اقبال کے الفاظ میں۔ تو شاعری کا معاملہ بالکل دوسرا ہے، یہ لٹریچر آف پاور ہے، اور انفارمیشن دینے والا لٹریچر آف نالج ہے۔ ہم کو ایک چیز نہیں معلوم ہے کپڑا کس طرح سے قمیض بنائی جائے گی، آپ ٹیلرنگ کی ایک کتاب لے آئیے، ہم کو معلوم ہو گیا، ایک نئی معلومات کا ہم کو اضافہ ہو گیا۔ لیکن جس دن فیشن بدل جائے گا وہ کتاب ردی میں بک جائے گی، اور اشعار جو ہیں شعراء کے اچھے اشعار وہ اس وقت تک، اس لیے کہ اس کی اپیل ڈائریکٹ ہمارے دل سے ہے، اور دل انسان کا قیامت تک دھڑکتا رہے گا۔ ابھی میر ہمارے زمانے کے نہیں تھے، صدیاں گزر گئیں، مغلوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ چلا گیا، اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ آیا، آزادی کے بعد نہ جانے کتنی حکومتیں آئی ہو گئیں، لیکن میر کا وہ شعر جو سائنسی نقطۂ نگاہ سے ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن آج بھی ہمارے جذبات میں تموج پیدا کرتا ہے، ہمارے جذبات میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشاعرے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا روایتی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک زادہ صاحب نے ایک لمبے عرصے تک مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں، انہی سے جانتے ہیں آج کے دور میں مشاعروں کی اہمیت اور روایت کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، مشاعروں کی روایت میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے جو مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے اس میں سامعین کو مدعو کیا جاتا تھا کہ بھائی ان کو بلا لو، وہ فارسی جانتے ہیں، ان کو اردو شاعری سے ذوق ہے، اس لیے کہ مشاعرے خانقاہوں میں ہوتے تھے، دیوان خانوں میں ہوتے تھے، عمرہ کے گھروں پہ ہوتے تھے، تو وہاں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں تھی کہ 10,000 کا مجمع اکٹھا ہو، تو ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا جو اردو ادب، فارسی ادب پر اپنی نگاہ رکھتے تھے، تو وہ مشاعرے کی داد دیتے تھے، اور ان کی داد جو تھی وہ معیاری بنتی تھی۔ لیکن اب جمہوریت میں مشاعرہ تو ایک بے ہنگم درخت کی طرح سے ہمارے زمانے میں بڑھ گیا، ہے، اور اردو کا زوال ہوا ہے۔ اب اردو کے زوال کے زمانے میں یہ بے ہنگم درخت جو ہے، اس میں اگر آپ کے پاس مشاعرہ کئی چیزوں سے کامیاب ہوتا، آپ کا انداز پیشکش ہونا چاہیے، ترنم ہونا چاہیے، یہ تمام سب چیزیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہیں تو آپ خراب شعر کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، مشاعرے کے بارے میں میرا ایک جملہ جو ممکن ہے کسی اور نے بھی کہا ہو، لیکن میں نے اسے بار بار کہا کہ مشاعرہ ہمیں شہرت عطا کرتا ہے، معتبر نہیں بناتا۔ یہ بڑا کلیدی جملہ ہے کہ ہم مشہور تو ہو جاتے ہیں مشاعرے میں جا کر کے، لیکن معتبر ہم ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو جو ایک مشاعرے میں نہ گیا ہو اور ہمارے شہر ادب میں اس کی جگہ متعین ہو گئی ہو، اور ایک شخص زندگی بھر مشاعرے کرتا رہا ہو اور شہر ادب کی نواح تک وہ نہ پہنچ سکے، اور اس کی چاہت دیواری تک نہ پہنچ سکے۔ امید ہے آپ کو ملک زادہ صاحب کی باتوں سے علم کا وہ تحفہ ملا ہوگا جس کی تمنا ادب کے ہر چاہنے والے کو ہوتی ہے۔ آئیے، وقت ہو گیا ہے ملک زادہ منظور احمد صاحب سے ان کی ایک غزل سننے کا، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک غزل ہمیں ضرور سنائیں۔ غزل میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ دو غزلیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک غزل تو یہی جس کا مطلب میں نے پڑھا کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام۔ ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام۔ موج بلا دیوارے شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوارے شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے، درج ہیں سب صدمات کے نام۔ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن۔ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میں خانے تک، اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میں خانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام۔
اور دیکھیے اب فسادات کا موضوع آ گیا، کہاں کچھ تھا اب ایک کہ گرتے خیمے جلتی تالابیں، آگ کا دریا خون کی لہر، گرتے خیمے جلتی تالابیں، آگ کا دریا خون کی لہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اب یہاں یہ بیان ہو رہا ہے، اب اگلا شعر سنیے کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام۔ اب دیکھیے کتنے موضوعات آ گئے کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور، جن کے لیے مرمر کے جیے ہم، کیا پایا ان سے منظور، کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام۔ تو ایک غزل یہ ہے۔ ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اردو شعراء نے محبوب کو بے وفا کہا، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، تو ایک تفریحاً غزل میں نے کہی، لیکن سوچا سمجھا ہوا تصور ہے، ارے بھائی 500 آدمیوں نے عشق کیا میر کے زمانے میں، تو کوئی شاعر ایسا خوش نصیب تو ہوا ہوگا کہ جس کے محبوب نے اس کے ساتھ وفا کی ہو، لیکن وہ بھی جب غزل کہتا ہے تو بے وفائی کہتا ہے، تو یہ بھی آنا چاہیے۔ تو یہ ایک غزل میں نے کہی جس میں یہ کیا گیا ہے کہ محبوب ہی بے وفا نہیں ہوتا بلکہ عاشق کی طرف سے بھی بے وفائی ہو جاتی ہے۔ وہ غزل تھی، مطلب اس کا کیا تھا؟ ہاں، ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً محبوب کی خطا ہے، ہماری اردو شاعری میں یہ خطا ترک محبت جو ہے وہ محبوب کی ہے، اپنی نہیں ہے، کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر سوچ رہا وہ اب بھی پابند وفا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا، دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا، آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، انکار ہے۔ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں، حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں، آتش گل سے باغ جلا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مقطع اس کا تھا کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور، مگر خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور، مگر ہاتھ پہ اس کے رنگے ہیں نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی یہ غزل آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آئیے انہی کی ایک غزل کے چند اشعار سنتے ہیں ساز اور آواز کے ساتھ۔ عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو، عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو، سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو، عطر کے عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو، سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو، عطر کے عود کی۔
चांदनी रात फिजा सर्द हवा के झोंके चांदनी रात फिजा सर्द हवा के झोंके हाय वो टूटते जिस्मों की थकन की खुशबू हाय वो टूटते जिस्मों की थकन की खुशबू सबसे बेहतर है मगर उसके बदन की खुशबू इत्र की दूध की इसके हर लफ्ज में 100 फूलों की शामिल है महक इसके हर लफ्ज में 100 फूलों की शामिल है महक शायरी अपनी है उर्दू के दहन की खुशबू शायरी अपनी है उर्दू के दहन की खुशबू सबसे बेहतर है मगर उसके बदन की खुशबू इत्र के दूध की उसने जब मेरी तरफ गौर से देखा मंजूर उसने जब मेरी तरफ गौर से देखा मंजूर बज़्म में फैली रक़ीबाना जलन की खुशबू बज़्म में फैली रक़ीबाना जलन की खुशबू सबसे बेहतर है मगर उसके बदन की खुशबू इत्र की दूध की अंबर की समन की खुशबू इत्र की दूध की क्या कहने। तो देखा आपने कैसे एक गज़ल को एक खूबसूरत आवाज़ दो आतिशा की शक्ल दे देती है। हमें यकीन है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। तो इस यकीन के साथ कि आपसे इस सफ़र पर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू। उर्दू